آیا کرتا تھا اس کا کہا ہوا کوئی لفظ یا اس کی کہی ہوئی کوئی نظم آپ اسے اٹھا کر پوری دنیا میں لے جائیں اس کا ثانی نہیں بنتا۔ عربی زبان بہت وسیع ہے، یہ تو جو آپ عربی سیکھنے یا عربی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی وسعت کتنی زیادہ ہے۔ سننے اور جاننے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر قرآن و حدیث عربی زبان میں ہے تو کسی کا اگر عربی زبان سے کوئی کسی پہلو سے تعلق نہیں ہے تو بحیثیت مسلمان قرآن و احادیث سے متعلق عربی کے ساتھ اس کا شغف پیدا ہو جاتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی بار ایسا بھی پیش آیا کہ آپ نے آیات کی تلاوت کی اور بڑے بڑے شعراء ایسے گنگ ہو کر رہ گئے کہ یہ کلام عمومی نہیں، چرواہا کا لکھا ہوا فقرہ یا کوئی بحر اس کا ثانی نہیں ملتا، تو جو اس شعبے میں ماہر تھے وہ بھی انگلی منہ میں لیے بیٹھے رہ گئے کہ کیسا گہرائی والا ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ بات عمومی نہیں ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ قرآن کریم کی تفاسیر میں کتنے پہلو نکلتے ہیں، زندگی کے کتنے شعبے ایک آیا کریمہ کے تحت آ جاتے ہیں۔ تو اتنی فساد اور اتنے وسیع پہلو اور ہر حصہ مربوط اور مثبت، بہت بڑا کمال ہے۔ تو جب وہ اعتراضات کرتے اور جواب نہیں بن پاتا تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے کسی اور سے، پہلے تو یہود علماء کی مثالیں دیا کرتے تھے، پھر اسی طرح کسی تعلق والے کی بات کیا کرتے تھے، تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسی باتیں اور ایسے حصے ہیں جو نہ ان کے پاس ہیں اور نہ جن کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں ان کے پاس۔ 40 سال کوئی شہادت کسی کے پاس نہیں ہے، چونکہ ہے نہیں کہ کہیں سے آپ نے علمی استفادہ حاصل کیا۔ تو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، کہ اللہ کریم ایسی مثالیں، ایسے دلائل بیان فرماتے ہیں جو بجائے خود ایک ثبوت ہیں کہ یہ ایسا استفادہ مخلوق میں سے حاصل ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے پاس یہ پہلو ہے نہیں۔ پھر ایک عمومی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، لوگ جو میری طرح کم علم ہوں جب وہ کلام کرتے ہیں یا کہیں مخاطب ہوتے ہیں تو ان کے الفاظ، ان کے فکرے اور سمجھنے سمجھانے کے پہلو عمومی ہوتے ہیں۔ پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جب وہ کلام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات عمومی بندہ نہیں سمجھ سکتا، ان کے انداز، الفاظ یا باریکی ایسی ہوگی کہ جو عمومی یا سطحی علم کا بندہ حاصل نہیں کر سکے۔ حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزاج میں، آپ کے اوصاف میں ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ جب بات ارشاد فرماتے تو بڑا ہی عالم فاضل کوئی شخص سامنے بیٹھا ہو وہ بھی استفادہ کرتا تھا، اور عین اسی محفل میں اگر کوئی عمومی علمی حیثیت کا بندہ بیٹھا ہے تو وہ بھی استفادہ حاصل کر رہا۔ عمومی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بات میرے سر سے گزر گئی ہے، اور پڑھا لکھا یا عالم فاضل یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی سطحی بات۔ تو میں نے آپ کے ساتھ جو زندگی اللہ نے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی اس میں یہ بے شمار مثالیں دیکھی۔ دن میں اگر آپ بیٹھے
مخلوق خدا کے ساتھ محو گفتگو ہوتے تھے، عمومی آنے والوں کے ساتھ سوال و جواب میں، تحریر و تقریر میں۔ شام کا آپ کا وقت جو ہوتا تھا وہ ایسے ہمارے جو ہیں متعلقین جو مال مویشی سنبھالتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور کتنے ہی ہمارے یہاں لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ لوگ جن کا کتاب سے یا قلم سے تعلق اتنا بھی نہیں کہ وہ انہوں نے دیکھی بھی ہو، ان کے ساتھ جب محو گفتگو ہوتے تھے تو لگتا کہ یہاں سدا کی ان کے ساتھ جو محفل ہے وہ رہتی ہے، اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو اجنبیت محسوس ہو گفتگو کر کے۔ تو یہاں تو جب بات آئے گی تو یہ تو کلام ذاتی ہے، اللہ کریم کا کلام ہے، تو بے مثل و بے مثال ہے۔ تو جب یہاں بات آئے گی معزز سامعین کرام، تو اصول اور بیان ایسا ہر جگہ ہر پہلو سے ہر وقت استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کمال ہے قرآن کریم کا، یہ عطا ہے رب کائنات کی۔ تو قرآن کریم میں مثالیں انسانی حیات سے متعلق اور اس کی سطح کے مطابق دی گئی ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی شے کم جو ہے اس کی بھی مثال دینی جائے۔ آیات یا پہلو دہرائے گئے ہیں، زندگی کی مثالیں دی گئی ہیں۔ وہ سوچیں جو ہم زبان پر نہیں لاتے، قرآن کریم ان سوچوں تک کو اور ان باریکیوں تک کو بیان فرماتا ہے۔ زندگی، ضروریات زندگی، استعداد انسانی، ان تمام پہلوؤں کو قرآن کریم احاطہ فرماتا ہے۔ اب جس نے انکار کرنا ہے اس نے انکار قرآن کریم کو سمجھ یا نہ سمجھ اس مقابلے میں نہیں، اس کا انکار اس کے اپنے کبر کے سبب ہے، اپنی انا کے سبب ہے، اپنی گناہوں کا بھار ہے جو اسے ڈبو رہا ہے۔ بے شک بہت بڑی کشتی بھی ہو، پانی میں ہو، خوب تیر رہی ہو، اس میں ایک ایک کنکر پھینکتے رہیں، کنکر کیا ہے؟ ایک ایک کنکر پھینکتے رہیں تو وہ جب جمع ہوتے جاتے ہیں تو آخر وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک کنکر پھینکا جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے، اس لیے کہ اتنا بار اس کے پہلے وجود میں یا اس کے اندر اتنا ڈال دیا گیا ہے کہ اس میں کسر ہی ایک کنکر کی رہے۔ تو اپنے غلطیاں اور گناہ جو ہیں وہ انسان کو ڈبوتے ہیں، وگرنہ جو اسے اللہ کریم نے فہم و فراست کے عطا فرمائے، جو اس سے اللہ کریم نے استفادہ حاصل کرنے کے رہنمائی کے عطا فرمائے، وہاں کوئی کمی نہیں۔ تو جب کوئی بات نہیں بن پڑتی تھی تو وہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود سے باتیں سیکھی اور وہ ہمیں بتاتے ہیں، سابقہ اقوام کے قصے ہمیں بیان کرتے ہیں، پھر طرح طرح کے اعتراض کیا کرتے تھے۔ وَلَيَقُولُ دَرَسْتَ وَلَنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ جو آخری حصہ ہے نا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ دانش مندوں کے لیے خوب بیان کر دیں۔ اب دانش مندی کبر کے ساتھ استفادہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسانی استعداد، انسانی ذہانت، انسانی شعور، اسے جب آپ بروئے کار لاتے ہیں نا تو یہ پھر سچ بولتا ہے، اور جب سچ بولتا ہے یا سچ سامنے آتا ہے تو پھر ہم جب سچ یا حق کا انکار کر کے غلط راہ کو چنتے ہیں تو وہ کیفیت کبر کی ہوتی ہے، وہ انکار اپنی انا پرستی ہوتی ہے۔ ابو جہل بدبخت سے کسی نے کہا اتنے بڑے تم سردار ہو، اتنا اثر و رسوخ ہے تمہارا، بے شمار لوگ تمہاری بات مانتے ہیں، ایک فرد وہ تم سے نہیں روکا جا سکتا۔
اگر تمہاری بات وہ نہیں مانتے تو نعوذ باللہ تم انہیں قتل کیوں نہیں کرا دیتے؟ اس نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ایسا نہیں چاہتا یا میں نے ایسا نہیں سوچا؟ اس نے کہا تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کا رسول ہے، میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ اس نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا اگر مان لوں گا تو میری حیثیت کیا رہ جائے۔ اب جو حصے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی مبارک کے شب و روز جو گزرے ایسے گزرے کہ صادق الامین وہ کہہ رہے ہیں جو آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ پر اعتراض لگا رہے ہیں دین اسلام کے مقابلے۔ ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ میں سے کتنی ہی امانتیں موجود تھیں۔ تمام بحث، تمام تکرار کے باوجود یہ یقین تھا کہ آپ کے پاس جو امانت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس میں کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ 40 سال زندگی ہے، اس کے شب و روز معصومیت کی عمر سے لے کر 40 سال تک زندگی کا ہر پہلو گزر گیا، لیکن ایسا بسر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے حق ہونے کی شہادت کفار دیتے، کیسے نہ معلوم ہو انہیں۔ اسی طرح ابی لہب کے واقعے میں ملتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان پہنچانے کے لیے آنے والا غالباً غزوہ احد میں اس سے ملتا ہے کہ اس نے آپ پر کسی شے سے نشانہ کی کوشش کی تو آپ نے جو تیر چلایا معمولی سی خراش کے ساتھ گزرا، اور وہ یہ بولتا تھا کہ میں اس سے مر جاؤں گا۔ مجھے یہ پورا یاد نہیں ہے غزوہ بدر کا ہے یا غزوہ احد کا، گمان ہے مجھے کہ غزوہ احد کا ہے، لیکن واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تیر خراش کر کے گزرا، اور کیسا بدبخت کہ جس پر تیر رحمت للعالمین کی ذات اقدس کی طرف، کتنا بدبخت وہ شخص۔ وہ چیختا تھا، وہ کہتا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس زخم کے اندر آگ بھر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مزاح اڑایا کرتے تھے اس کا کہ یہ تو خراش ہے اور تم اتنے بزدل ہو، اتنے بڑے لڑاکا اور جنگجو، اور تم رو رہے ہو کہ اس سے درد ہو رہی ہے، ہوا تو ہے کچھ نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ میں بچوں گا نہیں، اور تمہیں میں بتا نہیں سکتا جو اس سے مجھے تکلیف ہے۔ کیوں یقین تھا؟ وہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول، آپ جو بیان فرما رہے ہیں آپ حق بیان فرما رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں ہم زیادتی کر رہے ہیں، ہم مقابل جو کھڑے ہیں اپنی انا کے کھڑے، وہی باتیں وہی پہلو جو شیطان مردود کہتا کہ میں بہتر ہوں، میں حضرت آدم کو کیوں سجدہ کروں۔ آرام میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کوئی کہ اسے یہ بھی نہیں دکھتا کہ حکم کس کی ذات کا ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے سربسجود ہونے کا، یہ ارشاد کون ذات بیان فرمایا؟ جہاں جس کو پیدا فرمایا اس کا کیا ذاتی کمال؟ کمال تو اس ذات کا ہے جس نے پیدا فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، لقوم یعلمون، یہ دانش مندی کیا ہے؟ انسانی قلب سخت ہو جائے تو اتنا سخت پتھر بھی کوئی نہیں ہوتا، اس میں نرمی پیدا ہو
اتنی رویدگی کسی زرخیز ترین زمین میں نہیں ہو سکتی جتنی انسانی قلب میں ہو سکتی. اور حدیث قدسی کے مفہوم میں اللہ زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، بندے مومن کے قلب میں سما سکتا. اب کردار، اعمال بڑی باریکیاں ہیں، خوراک، چاہتے ہیں، پسند، ایک ایک حصہ ہے جو یا تو بادبان کی صورت میں یا تو پتھر یا کنکر کی صورت میں کشتی میں ہم لاد رہے ہیں. بادبان کشتی کو پانی کی سطح پر تیرائے گا، کنکر اور پتھر جو جمع کر رہے ہیں وہ اس کشتی کو ڈبونے کا سبب. دیکھنے میں آتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو جمع پونجی ہے وہ سود پر رکھی ہوئی، سود سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اسی سے حج اور عمرے کیے جاتے ہیں، اسی سے صدقے اور خیرات دیے جاتے ہیں. سود ہے، اس سے صدقہ اور خیرات دیا جائے. ایک سوال کسی نے مجھ سے کیا کہ کچھ پیسے ہیں میرے پاس اور ایسے حالات نہیں کہ میں کہیں کاروبار کر سکوں، اس مجبوری کے تحت اگر میں سود پر جمع کرا دوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اب جب ہم اس کی باریکی میں جائیں گے معزز خواتین و حضرات، تو حرام کو حلال تو ہم کر نہیں سکتے. دوسرا جو پہلو یا باریکی اس بات میں آتی ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے، اپنی استعداد یا اپنی اس جمع پونجی پر بھروسہ ہے کہ وہ میرے رزق کا سبب بنے گی. الرزاق اللہ کی ذات ہے، جو ہے وہ اس نے عطا فرمایا ہے. اسباب دنیا اختیار کرنے چاہیے، یہ سنت ہے، اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے معمولات دنیا میں سے گزریں گے تو ایک ایک عمل عبادت کے درجے کو پہنچتا چلا جائے گا. اگر کوئی تنخواہ دار اپنی ذمہ داری پورے خلوص سے ادا کر رہا ہے تو کیا یہ حکم شریعت نہیں ہے؟ تو رزق اپنا کما رہا ہے لیکن اس کا یہ کمانا عبادت کے درجے میں داخل ہو جائے. کسی کے ساتھ کاروباری تعلق ہے، معاملات ہیں، اور اس میں نبھا ایمانداری سے کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ ایمانداری ہمیں دین اسلام نہیں بتلاتا؟ اس کا حکم دین اسلام نہیں ارشاد فرما؟ تو جب اپنی کاروبار کے اصول و ضوابط اللہ کے حکم پر اور اس پابندی کے تحت ہم اختیار کریں گے تو دنیاوی منافع اور منفعت تو ہوگی، اجر اور ثواب بھی نصیب ہوگا، اللہ کریم راضی ہوں گے. اب یہ بات لقوم یعلمون، کون سی دانشمندی ہے کہ انسان وقتی لذات کے پیچھے اپنی آخرت جو ہے اسے دو پر لگا. میں نے نہیں دیکھا کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں ایسے امر اختیار کر رہے ہوں جو وقتی طور پر بہت اچھے ہیں لیکن دور رس میں وہ ہمیں اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں. اور اس کی صورت ایک نشے کی ہو سکتی ہے. نشے کا عادی اپنی ذہنی استعداد یا سوچ کھو دیتا ہے، وقتی لذت کے پیچھے ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے، اور اپنی زندگی جو ہے وہ اسے ایک خودکشی کی صورت میں اس کا اختتام کر رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ یہی مثال کہ حق سے دور ہو کر ناحق کا اختیار کرنا وقتی لذت تو ہو سکتی ہے لیکن دوامی معنوں میں بہت بڑا نقصان ہے.
تو دانش مندی یہی ہے کہ فیصلے اپنی دانش سے نہیں، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے جائیں۔ ہر ایک کے پاس ایک سلطنت ہے، ہر ایک اپنی حیثیت میں ایک حکمران ہے، چاہے وہ کسی مملکت کا سربراہ ہے، کسی قبیلے کا سربراہ ہے، کسی خاندان کا سربراہ ہے، کسی گھر کا سربراہ ہے، یا فقط اپنے وجود کا سربراہ ہے۔ ہر ایک کے پاس ایک رعایا ہے جو اس کا حکم مانتی ہے اور وہ حکم صادر کرتا ہے۔ لیکن جس دن شہنشاہوں کے شہنشاہ مالک کل کائنات رب العالمین کے حضور پیشی ہوگی، اس دن بادشاہیوں کا اعلان کرنے والے کہہ رہے ہوں گے کہ حقیقی بادشاہی اللہ کی ہے۔ اس دن اس حکمرانی کا حساب دینا ہوگا۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریر کا ایک جملہ گونجتا ہے، سوچوں میں گونجتا ہے، کیفیت میں گونجتا ہے کہ جب کوئی کلام کرو، جب کوئی کام کرو تو یہ سوچ لو کہ یہ روز محشر میرے سامنے آئے گا اور اس کا مجھے جواب دینا۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہمیں یہ حصے لقوم یعلمون، یہ حقیقتیں عطا فرما دے۔ ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ فانی جہان ہے، ان فانی ساعتوں میں ہمیں وہ حقیقت عطا فرما دے جو ابدل آباد کامیابیاں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتہ۔